بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. خیبر پختونخوا کے علاقے خیبر میں فورسز سے مقابلے میں شمروز عرف شنائے مارا گیا. ایس پی آر نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف آپریشنز کے. لیک الرحمان سے مزید جانیں گے. لیک آگاہ کیجیے گا آپریشن سے متعلق مزید کیا بتانا ہے ایس پی آر کا؟ جی خالد، خیبر میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاعات پر سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کیا گیا، جس میں ہونے والے شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد سرگنا شمروز اور شنائے مارا گیا. دوسرا سیکورٹی فورسز کا آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، جہاں پر آپریشن کے دوران سرکردہ دہشت گرد منصور ہلاک ہوا ہے. ان دونوں آپریشنز کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ ممکنہ طور پر علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کی طرف سے کلیئرنس آپریشن بھی کیے گئے. یہ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والوں کو مختلف حوالوں سے مطلوب تھے. علاقے میں سیکورٹی فورسز کے اس آپریشن کو علاقہ مکینوں کی طرف سے سراہا گیا ہے. بہت شکریہ لیک الرحمان آپ کا. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات. جنرل ساحر شمشاد نے وزیراعظم کا منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت کی گئی. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا بھارتی وزیراعظم کا تہنیتی پیغام بھیجنے پر شکریہ. شہباز شریف نے لکھا بھارتی وزیراعظم کے مبارکباد کے پیغام پر شکریہ ادا کرتا ہوں. بھارتی وزیراعظم نے شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام دیا تھا، جس پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم کے مبارکباد کے پیغام پر شکریہ ادا کیا. اور مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف نہ لینے کا حکم امتناع میں توسیع. پشاور ہائی کورٹ کی لارج بینچ نے حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے. بدھ کو آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا حکم دے دیا. دوران سماعت عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے بتایا کہ اٹارنی جنرل سے رابطہ ہوا ہے. وہ آج سپریم کورٹ میں مصروف ہیں. کیس کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے. قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا سوال حکم امتناع کا ہے. 9 مارچ کو صدارتی انتخاب ہو رہا ہے. بابر اعوان ایڈوکیٹ نے کہا صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اور 93 نشستوں والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. جس کا صوبے میں 1 اسمبلی رکن ہے اسے 2 مخصوص نشستیں ملی ہیں. پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور نئے شیڈول کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی. پنجاب کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور انتخابات کے حوالے سے شیڈول کالعدم قرار دیا جائے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کے پی اسمبلی پر لاگو ہوگا. پنجاب کی مخصوص نشستوں پر لاہور ہائی کورٹ ہی فیصلہ کر سکتی ہے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں فارم 45 کا معاملہ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے. الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کو دوبارہ کالعدم قرار دینے کا جواز نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوا تو پھر سپریم کورٹ جائیں گے. ہائی کورٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے آرڈر کیا تو پنجاب کی جو نشستیں ہیں اور کے پی کے ان پر بھی یہ لاگو ہوگا. کے پی کے اور سینٹر کی نشستوں پہ تو یہ ضرور لاگو ہوگا. جہاں تک پنجاب کی نشستوں کا تعلق ہے وہ پنجاب کی ہی ہائی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. معاملہ ہم سپریم کورٹ لے جائیں گے. جو سپریم کورٹ نے ہدایات دی تھی اور جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا گیا ہے. اس میں کوئی اب جواز نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس کو بھی دوبارہ سے کالعدم قرار دے دے. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر معاملہ سپریم کورٹ تک ایونچولی جائے گا. پل ڈاٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر منصفانہ قرار دے دیا. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پل ڈاٹ احمد بلال محمود نے کہا اس سے تصادم کا خطرہ بڑھے گا. جس استحکام کی ضرورت ہے وہ نہیں مل سکے گا. دیگر جماعتوں کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دے دی گئیں. یہ فیصلہ درست ہے؟ غیر منصفانہ فیصلہ ہے اور یہ قانون کی ٹھیک تشریح نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل اگرچہ وہ سیاسی پارٹی ہے، جب اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو اسے یہ کہنا کہ آپ نے لسٹ جمع نہیں کرائی، ریزرو سیٹ کے امیدواروں کی لسٹ جمع کرانے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب وہ اسمبلی میں آئے گی. تو اب ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی لسٹ جمع کرا سکے اور ان کو نشستیں فراہم کی جانی چاہیے. وہ نشستیں دوسری پارٹیوں میں بانٹ دی گئی ہیں. اس سے اور کنفرنٹیشن
पॉपुलेशन में इजाफा होगा, नताइज में ताखीर क्यों हुई और फॉर्म 45, 46, 48, 49 इनको अपलोड करने में क्यों ताखीर हुई, तजाद नजर आ रहा है 47 और 45 में। इसकी वजूहात क्या हैं? ये बातें इलेक्शन कमीशन की साख के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने दोनों के वारंट 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल किए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसले में लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करके उन्हें बरी किया। मुल्जिमान अदालत में पेश होकर सरेंडर करना चाहते हैं। मुल्जिमान 14 मार्च तक पेश होकर सरेंडर करें, वरना कानून हरकत में आएगा। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में वारंट मुअत्तल करने की दरखास्तें दायर की थीं। हैदराबाद में खातून वकील को भाई समेत कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कार सवार मुल्जिम ने पहले मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, बहन भाई के गिरने के बाद फायरिंग कर दी, जिससे वकील युस्टा बतूल मौके पर जा बहक, जबकि जख्मी होने वाला भाई आकाश दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुल्जिम ने खातून वकील पर फायरिंग के बाद खुद को गाड़ी में गोली मार ली। पुलिस वाकई की मजीद तफ्तीश कर रही है। कच्चे के डाकू ने रेस्क्यू 1122 का एहलकार अगवा कर लिया। जंजीरों में जकड़े सलीम हाशमी की वीडियो बनाकर अहलखाना को भेज दिया। अमर खोकर से मजीद जानेंगे। अमर, बताइए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, ये कच्चे के डाकू हैं जिन्होंने रेस्क्यू 1122 के एक एहलकार को, जिसका नाम सलीम हाशमी है, उसको जो है वो अगवा किया है और 1 करोड़ रुपए की रकम जो है उसको तावान के वाले मुतालबा भी किया है। और जो अगवाकार हैं उन्होंने जंजीरों में जकड़े हुए नगवी जो है सलीम हाशमी, उनकी वीडियो की उनके अहल खाना को भिजवाई है, जिसमें वीडियो में सलीम हाशमी रिहाई के लिए पैसों की जो है वो बंदोबस्त की दरख्वास्त कर रहा है। बकायदा वीडियो ये नजर भी आ रही है। और बहावलपुर पुलिस ने सलीम हाशमी के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस हवाले से वो तफ्तीश भी कर रहे हैं। रेस्क्यू काम जो है उन्होंने मगवी एहलकार की बाजियाबी के लिए पंजाब पुलिस को खत भी लिख दिया है। जी शुक्रिया अमर आपका। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर कायद में लूटमार और कत्ल गारत का बाजार गर्म है। कोरंगी में डकैती के दौरान 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। फयाज गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम और घर का वाहिद कफील था। मकतूल ने मज़ाहमत भी नहीं की थी, लेकिन लूट मार के बाद फरार होते सफाक डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची वाले बेलगाम डाकुओं के रहमो करम पर जरा सी मुजाहिमत पर जान ले लेना मामूल बन गया। गारमेंट्स फैक्ट्री में सख्त मेहनत मजदूरी करके अपने अहले खाना की कफालत करने वाले जवां साल फयाज के 4 मासूम बच्चे यतीम हो गए। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब डाकुओं ने फयाज और उसके दोस्त फवाद से लूट मार की और जाते जाते गोलियां मार दी। खुदारा कराची का सोचें, कराची की पब्लिक का सोचें, ताकि कोई फयाज अपनी माँ से ना बिछड़े। जवां साल में अब तक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जांबहक अफराद की तादाद 36 हो गई है। कराची में आए रोज डाकुओं की फायरिंग से नौजवान मारे जा रहे हैं और इन वाकयात की रोकथाम के लिए कराची पुलिस की कारकर्दगी मुकदमा दर्ज करने और शवाहिद जमा करने से ज्यादा कुछ भी नहीं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। वजीर आजम का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी का तारीखी रमजान पैकेज का ऐलान। रमजान में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को शायखुल-ओ-नोश फराहम की जाएंगी। BISP के तहत अहल 88% खानदानों को 19 अशिया बारियात फराहम की जाएंगी। आटा, घी, खूडनी तेल, दूध, चावल, दाल, चीनी पत्ती समेत 19 अशिया ज़रूरिया पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। वजीर आजम का रमजान पैकेज 4775 यूटिलिटी स्टोर के जरिए तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज में फराहम अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की अशिया के मयार की कड़ी निगरानी की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड बहाल कर दिया। सेहत कार्ड से सूबे की 100% आबादी का इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सेहत कार्ड अवामी फलाह बहबूद का अहम मंसूबा है, इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। ITIF एशिया नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में शुरू हो गई। जदीद मशीनरी की नुमाइश में पाकिस्तानी समेत चीन की मुख्तलिफ कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 75 साल से मयारी पंखे बनाने वाली कंपनी मिल्लत फैंस और HM केबल्स का स्टॉल भी नुमाइश का हिस्सा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन।
ایکسپو سینٹر میں ITIF ایشیا نمائش شروع ہو گئی. جدید معیار اور مناسب قیمت میں اعلیٰ کوالٹی فینس بنانے والے ملت فینس اور کیبل پروڈکٹس بنانے والی انڈسٹری کا بڑا نام HM کیبلز کا سٹال بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. AC/DC فینس ہوں یا پھر انورٹر فینس، پروڈکٹس کی بکنگ کا سلسلہ بھی سٹال پر جاری ہے. سولر سسٹم میں استعمال ہونے والی کیبل سمیت دیگر مصنوعات بھی ڈسپلے پر موجود ہیں. نئی لانچنگ کی ہے AC/DC اور انورٹر فینس کی، اور ہمارے فین میں یہ خاصیت ہے کہ ہم جو اس کے جو کارڈ ہے موسٹ ایڈوانس ہے، جو اس کے کمپوننٹس ہے وہ ہائیلی پیوریفائڈ کمپوننٹس ہے. جو AC/DC کی جو کوالٹی وہ بہتر کر دیتا ہے. ہمارا فین AC/DC کے اوپر 42 واٹس لے آ رہا ہے، اور جو انورٹر فین ہے وہ ہے 30 واٹس. اور باقی کیبلز میں سولرائزیشن میں ہمارے پاس HM ہے، اور یہ بھی پاکستان کی سب سے پرانی کمپنیز میں سے ایک ہے. نمائش میں جدید مشینری، سولر سسٹم اور پینل سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں. پاکستانی پروڈکٹس میں چین کی گہری دلچسپی دیکھنے کو ملی ہے. کیمرمین محمد عدنان کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے. وفاقی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید ڈکلیئر کرے. وزیراعلیٰ سندھ کی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور. PTI کے حمایت یافتہ اراکین اور جماعت اسلامی نے بھی قرارداد کی حمایت کی. وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ نے عدلیہ پر لگا داغ دھو دیا. قرارداد پر تقریر کے دوران وزیراعلیٰ مراد علی شاہ اور سعید غنی آبدیدہ ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دینے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بتایا فیصلہ غیر قانونی تھا، پھر ہمارا مطالبہ ہے ذوالفقار بھٹو کو ملنے والی سزا بھی ختم کی جائے. نثار کھوڑو بولے بھٹو بے گناہ تھے، ہمارے موقف کی تائید ہوئی. جیسے لیاقت علی خان کو شہید کہا جاتا ہے، اب سرکاری طور پر بھٹو کو بھی شہید کہا جائے. اچھی بات ہے کہ 50 سال بعد بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ATC میں گفتگو کہتی ہیں ہم بھی 10 ماہ سے انصاف ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اچھا ہے اگر ہمیں بھی جیتے جی انصاف مل جائے. امید ہے انصاف ملنے میں 50 سال نہیں لگیں گے. مریم نواز کہتی ہیں زیادتی کرنے والوں کے لیے سنگدل ثابت ہوں گی. وہ تو پہلے ہی سنگدل ہیں. مریم نواز کی خوشی اور وزیراعلیٰ بننے کی فرمائش پر نظام تباہ کیا گیا، لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا گیا، ماں اور بہنوں کو جیل میں رکھا گیا. راشن کے تھیلوں پر والد کی تصویر اس وقت لگائیں جب اپنی جیب سے دیں. اور پاک بحریہ کی دوحہ میں بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش ڈمڈیکس 24 میں شرکت. پاک بحریہ کے جہاز PNS تبوک اور آبدوز خالد نے دفاعی نمائش میں حصہ لیا. پاکستان کے دفاعی اتاشی قطری بحریہ کے حکام نے پاک بحریہ کے جہاز اور آبدوز کا استقبال کیا. پاک بحریہ کے وفد کی قطر اور دوست ممالک کے عسکری حکام سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. بحریہ 5 کے اعلیٰ حکام، روسی بحریہ کے کمانڈر ان چیف، ترک فلیٹ کمانڈر کا PNS تبوک کا دورہ. پاک بحریہ کی شرکت سے پاک قطر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا. جامعہ کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام 3 روزہ کتب میلہ ختم ہو گیا. کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت کتابوں کا میلہ بھرپور آب و تاب کے ساتھ جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے آخری دن کتب میلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بنو قابل پروگرام جامعہ کراچی میں بھی شروع کیا جائے گا. کراچی یونیورسٹی میں انشاءاللہ ہم بنو قابل پروگرام شروع کریں گے. 5000 طلبہ اور طالبات کو یہ شارٹ کورسز کرائیں. کتب میلے کا بنیادی مقصد کتب بینی کے فروغ میں اضافے کے ساتھ طالب علموں کو انتہائی کم نرخ پر کتابوں کی فراہمی یقینی بنانا تھا. اس وقت بک فیئر میں 180 کے قریب اسٹالز موجود ہیں، جس میں 50 کے قریب فیمس پبلشرز موجود ہیں یہاں پہ، اور طلباء کو 15% سے لے کے 60-65% تک ڈسکاؤنٹ میں کتابیں مل رہی ہیں. مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات نے اپنی مطلوبہ کتابوں کے حصول کے لیے مختلف بک اسٹال سے کتابوں کی خریداری میں دلچسپی لی. مجموعی طور پر آخری دن 50 سے 60% رعایت تک کتابیں فروخت کی گئیں. جامعہ کراچی میں 50ویں کتب میلے کے اندر طلباء و طالبات کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ کتاب سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.